نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف دعوت دینی ہے، بلانا ہے، تو اس کے کیا ایتھکس ہیں اور کیا اصول و ضوابط ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ عظیم ترین کام کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو بات ہم دوسرے تک پہنچانا چاہ رہے ہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس سے، اس بات کی سب سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس بات کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے اور دوسری کی سماعت کے حوالے کرنے سے پہلے اچھی طرح تسلی فرما لیں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور مفسرین نے اس کی تفسیر کیسے بیان کی ہے۔ نیز اگر یہ حدیث ہے تو یہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس کو کہ حدیث کے ایکسپرٹس یعنی محدثین کرام نے موضوع یعنی غلط قرار دیا ہو۔ اس کی اچھی طرح تحقیق فرما لیں۔ پھر بعض اوقات چیزیں خلط ملط ہو جاتی ہیں، آیات کی جگہ احادیث اور احادیث کی جگہ آیات کا نام لے کر ہم بیان کر دیتے ہیں، تو ان چیزوں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات دوسرے شخص تک پہنچانی ہے تو اس میں نیت کی درستگی، سب سے پہلے اپنی نیت کی طرف دیکھنا ہے کہ کس نیت سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ بات کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اب اگلا مرحلہ ہے کہ اپنی نیت کے اوپر نظر رکھیں۔ اور نیت کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اور اس چیز کو ٹرمینالوجی میں اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص سے کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اخلاص، یعنی جو کچھ بھی کرو گے اس کی اصل جو روح ہے، جیسے ہر عمل کی روح ایمان ہے، اسی طرح اخلاص کی بھی امپورٹنس ہے، اخلاص کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ پھر مسلم میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ ہی تمہاری مال و دولت کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، یہ کس نیت سے کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، یہ بھی مسلم میں ہی ہے، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ شریک کرنے والے لوگوں کو شریک کرتے ہیں، میں ان سب میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، میں اس سے بیزار ہوں کہ میرے ساتھ لوگ عبادت میں کسی کو شریک کریں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں ایسے شخص سے بری ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں اخلاص کے بارے میں، کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ثبوت کر دیا جائے گا جن کے لیے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا وہاں کا گورنر بنا کے، تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، تو فرمایا کہ دین کے ہر کام میں اخلاص کا خیال رکھنا، کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات دوسرے تک پہنچانی ہو تو اس بات کی تحقیق کے بعد کہ یہ بات درست ہے، اوتھینٹک ہے، نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اب آپ جب بات کرنے لگے ہیں تو اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ کس نیت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اب نیت میں گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے اور کہاں ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کی بجائے کچھ اور چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔